السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ اسالیب الانشاء المختارہ من معلم الانشاء تالیف محمود عمر السعید محجوب علی عتیبہ یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کا میں نے ترجمہ شروع کیا تھا۔ بعض احباب کا مطالبہ یہ تھا کہ میں نے اس کی 3 اسباق کے ترجمے کر دیے تھے۔ بعض احباب کا مطالبہ یہ تھا کہ اس کی تکمیل کی جائے، اس کتاب کا مسلسل ترجمہ کیا جاتا رہے۔ میں ان کے مطالبے پر میں اس کتاب کا ترجمہ پھر سے میں دوبارہ اس کو شروع کرنے کے واسطے جا رہا ہوں۔ 3 اسباق کا میں ترجمہ کر چکا تھا، اب یہ جو چوتھا سبق ہے اس سبق کا ترجمہ کرنا ہے۔ میں اس کے الفاظ اور ترجمے دونوں کو میں یہاں پر میں بتلاؤں گا۔ تو دیکھیے دوستو، یہ کتاب کو ہم ادھر کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم یہاں پر ایک پیڈ کو رکھ لیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر جو ہے الفاظ لکھے جا سکیں۔ پہلے تو جو ہے میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں جو الفاظ ہیں پھر ان کو میں لکھ لیتا ہوں۔ تو دیکھیے یہاں پر فوائد الازہار، پھولوں کے فائدے۔ فوائد الازہار کا مطلب ہے پھولوں کے فائدے۔ تو دیکھیے یہاں پر یہ فوائد الازہار، پھولوں کے فائدے۔ العناصر، عناصر یعنی سبق کی جو بنیادی چیزیں ہیں، یہ عنصر کی جمع سبق کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ پہلے ذکر کی جائیں گی، پھر اس کے بعد سبق کے جو عناصر ہیں یا جو اس کے ذیلی عناوین ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، پھر اس کے بعد میں سبق شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ جو سبق ہے فوائد الازہار، پھولوں کے فائدے۔ العناصر، ذیلی عناوین۔ نمبر 1، اثرها فی النفس، پھولوں کا دل پر اثر، پھولوں کا دل پر اثر۔ ایک پیراگراف میں یہ بتایا جائے گا۔ دوسرے پیراگراف میں بتایا جائے گا زینت الحدائق والمنازل والاندیتی، پھول باغیچوں، گھروں اور مجلسوں کی زینت ہوتے ہیں۔ زینت الحدائق والمنازل والاندیتی، پھول باغیچوں، گھروں اور مجلسوں کے زینت ہوتی ہیں، پھول زینت ہوتے ہیں۔ نمبر 3، زینت المآدب والحفلات، پھول مجلسوں اور محفلوں کی زینت ہوتے ہیں۔ ہدیۃ الاصدقاء والعزماء، دوستوں اور بڑے بڑے لوگوں کو بطور ہدیہ تحفہ دیے جاتے ہیں۔ تمتص النحلۃ رحیقہا، شہد کی مکھی اس کے رس کو چوستی ہے۔ وہ تستخرج منها الرواحل العطریۃ، اور اس سے نہایت ہی زیادہ خوشبو کو نکالتی ہے۔ شہد کی مکھی ان پھولوں کے رس کو چوستی ہے اور وہ تستخرج منها، اور اس سے خوشبو حاصل کرتی ہے، اس سے بہترین خوشبو نکالتی ہے۔ اب آگے دیکھیے، الازہار ذات الوان جمیلۃ، پھول رنگ برنگے اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ الازہار، پھول، ذات الوان، رنگ برنگے، جمیلۃ اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ فمنها الاحمر القانع، ان میں سے کچھ پھول تو نہایت ہی زیادہ سرخ ہوتے ہیں، لال ہوتے ہیں۔ والاصفر الفاقع، کچھ پھول تو نہایت ہی زیادہ زرد اور پیلے ہوتے ہیں۔ والابیض الناصع، کچھ پھول تو نہایت ہی زیادہ سفید اور چمکدار ہوتے ہیں۔ وغیر ذلک من الالوان الخلابۃ، اور اس کے علاوہ دلکش رنگ کے ہوتے ہیں، دل کو موہ لینے والے رنگ کے ہوتے ہیں۔ من الالوان الخلابۃ، دلکش، دل کو موہ لینے والے رنگ کے ہوتے ہیں۔ التی اذا اجتمعت، جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کونت منظرا طبعیا جمیلا، تو وہ ایک فطری اور خوبصورت منظر کو پیدا کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ کون یکون، تکوین بنا دیتے ہیں۔ ترنو الیہ العین، ٹکٹکی بھان کر دیکھتی ہے جس کو آنکھ۔ ویہفو القلب، اور دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تفرح الکئیب، غمزدہ شخص خوش ہوتا ہے۔ وہ تملک علیہ حسہ وقلبہ، اور یہ پھول اس کے دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں، قابو پا لیتے ہیں۔ ولذالک تغنی بہ الناس، اسی لیے لوگ پھولوں کے گن گاتے ہیں۔ وشغف الشعراء، اور شعراء نے پھولوں کو اپنا شغف، اپنی مصروفیت بنایا ہے۔ وصاغ القصائد فی وصفها،
اور پھولوں کی تعریف، و اطرائہا اور اس کی مبالغہ، آرائی والحنین الیہا اور اس کے شوق میں، ساغ القصائدہ انہوں نے قصیدے بنائے ہیں، شعراء نے اس سلسلے کے قصیدے بھی بنائے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے دوستو، سب سے پہلے میں یہاں کے جو یہ الفاظ ہیں دیکھیے، زہرن، سب سے پہلے اثرھا فی النفس، اثرھا فی النفس زینت الحدائق والمنازل والاندیۃ۔ دیکھیے زہرن، 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 یہ زہرن جمع ہے، واحد اس کا آتا ہے، ازہار جمع ہے، واحد زہرن پھول کلی۔ پھر اس کے بعد حدائق واحد حدیقتن، اس کے معنی آتے ہیں باغ کے۔ منازل واحد منزلتن گھر۔ الاندیۃ واحد نادی مجلس بزم۔ زینت المآدب، المآدب واحد مأدوبتن دعوت محفل۔ والحفلات واحد حفلتن، واحد حفلتن جلسہ۔ الاصدقاء واحد صدیق، واحد صدیق دوست۔ والعظماء واحد عظیم بڑے اشخاص۔ امتص یمتص امتصاص، باب افتعال سے آہستہ آہستہ چوسنا۔ رحیق منے رس، رحیق الزہری پھول کا رس۔ استخرج یستخرج استخراج چوسنا نکالنا۔ روائح واحد رائحۃ خوشبو۔ العطریتی یعنی عطر کے مانند خوشبو۔ آگے کہہ رہے ہیں الازہار ذات الوان جمیلۃ، الوان واحد لون رنگ۔ الاحمر سرخ جمع حمر۔ القانی، القانی گہرا سرخ جمع اقنا و قنیان، جمع اقنا و قنیان۔ اصفر، یہ اصفر زرد۔ الفاقع، اصفر، یہ جو اصفر ہے، اصفر کا ترجمہ ہے پیلا، اصفر پیلا۔ الاصفر الفاقع، الاصفر الفاقع نہایت ہی زیادہ پیلا رنگ، اس کو الاصفر الفاقع کہتے ہیں۔ الاصفر الفاقع نہایت ہی زیادہ پیلا، اسی کو کہتے ہیں الفاقع جمع فواقع بھڑکدار زرد رنگ، بھڑکدار زرد رنگ۔ والابیض الناصع، اب ناصع کہتے ہیں صاف روشن۔ نسع ینسع نسوعۃ، صاف اور نکھرا ہوا روشن ہونا۔ اس کے بعد کا لفظ ہے الخلابہ، الخلاب دلکش جاذب نظر۔ خلب احد الشیء یخلب تخلیبا، خلب احد الشیء یخلب تخلیبا، کسی نے کسی چیز کو نقش و نگار سے مزین کیا، اس سے فعل بنتا ہے۔ اجتماع یجتمع، اجتماع باب افتعال سے اکٹھا ہونا۔ الکئیب، الکئیب مانے غمزدہ شخص، الکئیب مانے غمزدہ شخص۔ حس و قلب، یہاں پر اس کا دل و دماغ سے ترجمہ کریں گے۔ غنا یغنی، غنا یغنی تغنی۔ دیکھیے یہاں پر اور ایک لفظ ہے ترنو الیہ النفس، ترنو رنا یرنو، رنا یرنو رنون، ٹکٹکی باندھنا لگاتار دیکھنا۔ حفا یحفو حفون مانے دل کا مشتاق ہونا، دل کا مائل ہونا، دل کا مائل ہونا۔ کئیب مانے غمزدہ۔ ملکا احد علی احد یملکو ملکن، ملکا احد علی احد یملکو ملکن مانے غالب ہو جانا، حکومت کرنا۔ حس جمع احاسیس، یہ حس کے معنی، حس جمع احاسیس جذبات احساسات۔ قلب جمع قلوب دل۔ غنا احد باحد، غنا یغنی تغنیۃ باب تفعول سے۔ غنا احد باحد مانے تعریف کرنا، فریفتہ ہونا۔ شغف احد باحد، شغف یشغف شغفا، کسی کا کسی چیز میں مصروف ہونا، اس کی محبت میں گرفتار ہونا، فریفتہ ہونا۔ ساغ یسوغ سوغا باب نصرہ سے کلام کو خاص طرز پر مزین کرنا۔ ساغ یسوغ سوغا باب نصرہ سے کلام کو خاص طور پر تیار کرنا، مرتب کرنا۔ اترا، یہ اترا یتری اترا باب افعال سے حد سے زیادہ تعریف کرنا۔ حنین من شوق۔ حنا احد الی شیء، حنا
یحن حنیناً، باب ضربہ سے مشتاق ہونا، تو اس کا ترجمہ ہوا پھول ذات انوار جمیلۃ، اس کا ترجمہ میں نے کر دیا اور اس کی جو ہے لغت بھی میں نے بیان کر دی۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور جو اس کا اگلا حصہ ہے اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو آگے کا پیراگراف ہے اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، اور ترجمہ کر کے میں اس کے جو لغت ہے اس کی لغت کو بتاتا ہوں۔ وَهِيَ تُزْرَعُ فِي الْحَدَائِقِ وَالْبَسَاتِينِ، اور یہ پھول بوئے جاتے ہیں، اگائے جاتے ہیں، یہ پھول بوئے جاتے ہیں باغیچوں میں، پارک میں اور باغوں میں، پارک میں اور باغوں میں۔ فَتَكْسِبُهَا رَوْنَقًا وَبَهَاءً، جو ان پارک اور باغوں کی رونق اور خوبصورتی بخشتے ہیں۔ فتکسیبها، وہ بخشتے ہیں، پھول بخشتے ہیں ان پارکوں کو اور ان باغیچوں کو رونق اور خوبصورتی۔ وتعطر بأریجها الهواء، تعطر بأریجها الهواء العلیل، اور وہ تعطر بأریجها الهواء العلیل، اور معطر کر دیتے ہیں اپنی خوشبو سے اپنی مہک سے خوشبودار ہوا کو معطر کرتے ہیں۔ وہ تعطر بأریجها الهواء العلیل، اور معطر کرتے ہیں اپنی خوشبو سے اپنی مہک سے خوشبودار ہوا کو۔ تراہا فی الصباح، تم صبح میں دیکھو گے، علی غصانیہا، اس کی ٹہنیوں پر، مبللۃ بقطرات الندی، تم اس کو صبح میں اس کی ٹہنیوں پر تر دیکھو گے شبنم کے قطرات سے، تتلألأ، کہ وہ چمک رہے ہیں، کالدر النثیر، بکھرے ہوئے موتی کی طریقے سے۔ تم صبح میں ان کو اپنے ٹہنیوں پر لگے ہوئے شبنم کے قطرات میں تر دیکھو گے، تم ان کو صبح میں ان کی ٹہنیوں پر یعنی پھولوں کو تر دیکھو گے شبنم کے قطرات کے ذریعے سے۔ تتلألأ، چمک رہے ہیں، کالدر النثیر، بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح۔ فتزول وحشتک، اس کی وجہ سے تمہاری وحشت ختم ہو جائے گی۔ وَيَفْعُمُ قَلْبُكَ بِالْفَرْحِ وَالسُّرُورِ، اور تمہارا دل بھر جائے گا خوشی سے اور فرحت سے۔ وَلِهَذَا عَنَى النَّاسُ، اسی لیے لوگوں نے توجہ دی ہے، بِغَرْسِهَا، اس کے اگانے میں، فی أُسَسٍ، گملوں میں، وَزَيَّنُوا بِهَا الْمَنَازِلَ، اور اس کے ذریعے سے گھروں کو مزین کیا ہے، وَالْفَنَادِقَ، اور ہوٹلوں کو، کلبوں کو، اور وَالْأَنْدِيَةِ، گھروں کو، ہوٹلوں کو، وَالْأَنْدِيَةِ، اور کلبوں کو، وَالْمَقَاہِی، قہوہ خانوں کو مزین کیا ہے۔ لوگوں نے ان پھولوں کے ذریعے سے گھروں کو، ہوٹلوں کو اور کلبوں کو، والمقاہی، اور قہوہ خانوں کو زینت مزین کیا ہے۔ او ابتاعوها طاقات مختلفہ، او یا انہوں نے اس کو خریدا ہے، فی طاقات مختلفہ، مختلف گملوں میں، ووضعوها فی الابہاء، اور ان کو رکھا ہے فی الابہاء، حالوں میں، وفی حجر الاستقبالی، اور استقبالیہ کمروں میں، کئی یأنس بها الزائرون، تاکہ ملاقاتی یأنسو، تاکہ مانوس ہو اس سے ملاقاتی۔ وتکسب المکان بہجۃ وروا، اور تکسب المکان، اور یہ اس جگہ کو یہ رونق عطا کریں، بہجتاً ورواءً، رونق عطا کریں۔ ھذا الی ان، اس کے علاوہ، انہا زینت المآدب، پھول دعوتوں کی زینت ہوتے ہیں، والحفلات، اور جلسوں کی زینت ہوتے ہیں۔ فتنظم علی جانبی الطریق، انہیں ترتیب سے رکھا جاتا ہے راستے کے دونوں جانب۔ پھر آگے مصنف کہتے ہیں، وفی نواحی السرادق، وفی نواحی السرادق، اور راستوں کے کناروں میں، وفی نواحی السرادق، راستوں کے کناروں میں، ویفتن الدائی فی تنسیقها، اور میزبان نیز شامیانوں کے گوشے میں، فی نواحی السرادق، شامیانوں کے گوشوں میں بھی ان کو ترتیب سے رکھا جاتا ہے۔ وَيَفْتِنُ الدَّاعِي فِي تَنْسِيقِهَا
حتی یخیل الیک انک فی بستان، اور میزبان ان پھولوں کو مختلف طریقے سے ترتیب دیتے ہیں. یفتن الدائی، مہمان مختلف طریقے سے اس کو ترتیب دیتا ہے. حتی یخیل الیک، یہاں تک کہ تم کو خیال ہوتا ہے انک فی بستان، کہ آپ کسی باغ میں ہیں. وان الحفل قد انتظم عقدہ فی حدیقۃ غناء ازہارها ناظرۃ، اور یہ جلسہ کو ترتیب دیا گیا ہے، اس کی تنظیم ہوئی ہے، اس جلسے کا انعقاد کو منظم کیا گیا ایسے باغیچے میں، ایسے خوبصورت باغیچے میں جس کے پھول نہایت ہی تر و تازہ ہیں. وانوارها باسمہ، اور اس کی روشنی بالکل خوشکن ہے. وہی زینت العروس، اس کے علاوہ یہ پھول دلہنوں کی زینت ہوتے ہیں. لیلۃ زفافہا، ان کی شادی کی رات میں. فتلبس منہا، وہ اس سے پہنتی ہیں. کلیلاً، وہ پہنتی ہیں اس سے. چنانچہ کلیلاً ایک تاج پہنتی ہیں. یزیدہا حسناً و بہاءً، جس کی وجہ سے ان کے حسن و خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ تزدان بہا السیارات، اور اس کے ذریعے سے، پھولوں کے ذریعے سے گاڑیوں کو اور گھر کے گوشوں کو سجایا جاتا ہے. تزدان کما انہا تہدی للاصدقاء، اسی طریقے سے پھولوں کو دوستوں کو بطور ہدیہ دیا جاتا ہے. علامت المحبت والاخاء، بطور محبت اور اخوت و بھائی چارگی کے علامت کے. وتقدم للعظماء، اسی طریقے سے پھول بڑے لوگوں کو پیش کیے جاتے ہیں. رمز الاخلاص والوفاء، جو اخلاص اور وفاداری کی علامت ہوتے ہیں. کما انہا تہدی للاصدقاء علامت المحبت والاخاء، وتقدم للعظماء رمز الاخلاص والوفاء. وتمتص النحلۃ رحیقہا، مکھی، شہد کی مکھی اس کے رس کو چوستی ہے. وتخرج لنا شمعا، اور ہمارے لیے موم کو اور شہد کو نکالتی ہے. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. وتستخرج منها الروائح العطریۃ، اور وہ اس سے نہایت ہی بہترین خوشبوئیں نکالتی ہے. التی یتعطر بها الناس، جس سے لوگ عطر کو حاصل کرتے ہیں. فتکسبهم رائحۃ اریجۃ، اور اس کی وجہ سے ان کو نہایت ہی بہترین خوشبو حاصل ہوتی ہے. وتوزع علی المفروشات، مشروبات، اور یہ پھول رکھے جاتے ہیں پینے کی چیزوں پر. والاطعمۃ، کھانوں پر اور حلوے پر. فتعطرها بشذا عرفها الجمیل، اور وہ اپنی خوشبو کی وجہ سے، خوبصورت خوشبو سے وہ اس کو معطر کرتے ہیں. اب اس کے بعد میں اس کے الفاظ کے معنی کو بیان کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، اس کے جو بقیہ الفاظ رہ گئے تھے سبق کے نیچے سے، میں ان الفاظ کو پھر اس کے معنی کو یہاں سے میں بتلاتا ہوں. ذرا سا دیکھیے، اس کو قریب کر کے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے یہاں پر لفظ ہے وَهِيَ تُزْرَعُ فِي الْحَدَائِقِ. زرع یزرع زرعن، باب فتح یفتح سے اس کی پیداوار کرنا، بویا جانا. فی الحدائق، حدائق واحد حدیقۃ باغیچہ، بساتین واحد بستان پارک باغیچہ. اکتسب یکتسب اکتساب، اکتسب احد شیئا یکتسب اکتساب، باب افتعال سے کسی چیز کو حاصل کرنا. رونق، بہا، رونق، خوبصورتی. تعطر، عطر یعطر معطرتاً، وتعطر، عطر یعطر تعطیراً، باب تفعیل سے خوشبودار بنانا. بأریجہا، اریج مانے خوشبو، مہک. الہوا العلیلہ، اپنی خوشبو سے، اپنی مہک سے معطر کر دیتے ہیں پھول خوشبودار ہوا کو. تراہ فی الصباح علی اغصان واحد غصن، ٹہنی. مبللتاً، بلل یبلل تبلیل، باب تفعیل سے مبللتاً، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بھگونا، تر کرنا. قطرات واحد قطرتن مانے قطرہ. ندا، ندا شبنم، ندا مانے شبنم. تتلألؤ، تلألأ یتلألؤ تلألؤا، باب تفاعل سے چمکنا. الدر مانے موتی، جمع درر. النسیر مانے بکھرے ہوئے، النسیر مانے بکھرے ہوئے. زال یزول، زال یزول زوالاً، باب نصر ینصر سے زائل ہو جانا، ختم ہو جانا. وحشت مانے خوف، دہشت، غم. افعم یفعم افعام، باب افعال سے برتن کو پورا اوپر تک بھر دینا.
عنا یعنی عنایتن، عنا یعنی عنایتن، باب ضربہ یضرب سے توجہ دینا. اسس واحد، اسسن جمع واحد اسیسن معنی گملہ. زین یزین تزین باب تفعیل سے مزین کرنا، خوبصورت بنانا. فنادق واحد فندقن ہوٹل. الاندیہ واحد نادیتن پیچھے گزر چکا ہے مجلس کلب. المقاہی جمع المقہا، المقاہی واحد مقہا ہوٹل قہوہ خانہ. ابتاع یبتاؤ، ابتاع یبتاؤ ابتیاء باب افتعال سے خریدنا. طاقات، طاقات طاقتن معنی گلدستہ. طاقاتن مختلفہ، مختلف گلدستوں کی شکل میں. طاقت واحد طاقتن گلدستہ. وضع یضع باب فتح افتح سے رکھنا. بہون ابہا واحد بہون، اس کے معنی آتے ہیں بڑا کمرہ ہال، بڑا کمرہ ہال. اس کے بعد آگے ہے انیسا احدن بشیئن، انیسا احدن بشیئن یأنسو، انیسا یأنسو، انیسا انیسا احدن، انیسا یأنسو احدن باحدن معنی دل لگنا، مانوس ہونا. الزائرون معنی ملاقاتی، ملنے والے. اکسبہ یکسبو پیچھے گزر چکا ہے. بہجتن و رواءن. اب اس کے بعد یہ سب پورے الفاظ گزر چکے ہیں. نظم ینظم تنظیم باب تفعیل سے منظم کرنا، ترتیب دینا. پھر جو آگے جو الفاظ ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے. سرادق، سرادق جمع سرادقات، اس کے معنی آتے ہیں شامیانے. افتن احدن و یفتن الداعی فی تنسیقها. افتن یفتن افتنان یعنی مختلف ڈھنگوں سے فنکاری کا مظاہرہ کرنا، فنکاری کا مظاہرہ کرنا. افتن احدن فی شیء بولتے کسی چیز میں، یعنی میزبان نے فنکاری کا مظاہرہ کیا اس کی ترتیب میں. حتی یخیل الیک، خیل یخیل تخیل باب تفعیل سے کسی چیز کا خیال آنا، تصور، یہاں تک کہ تمہیں خیال آتا ہے کہ آپ کسی باغیچے میں ہیں. قد انتظم، انتظم اقدو شیئن، انتظم، انتظم عقد الناس، وقد انتظم عقدہ، انتظم عقد الناس. انتظم عقد الناس ایک تعبیر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انتظم عقد الناس ینتظم، ینتظم انتظاما یعنی مجمع لگنا، لوگوں کا اکٹھا ہونا. ازہارها ناظرۃ معنی تر و تازہ. انوارها، انوار واحد نور معنی کلیاں، اس کی کلیاں نہایت ہی زیادہ خوشکن ہے. باسیما، بسما یبسم بسمن معنی مسکرانا، مسکراتی ہوئی اس کی کلیاں. وہی زینت العروس لیلۃ زفاف، عروس عروستن جمع عرسان دلہن. عروس عروس واحد جمع عرس دلہا. لیلۃ زفافیہا. اعرس احدن، احدن یعرس اعراسن معنی شادی کرنا. زفاف کہتے ہیں شادی رخصتی، زفاف کہتے ہیں شادی اور رخصتی کو. کلیلاً، کلیل، کلل، کلیل، کلل یکلل تکلیل باب تفعیل سے تاج پہنانا. ازدان یزدانو، ازدان یزدانو ازدیان معنی مزین کرنا، سجانا، اس کے ذریعے سے کاروں کو اور گھروں کے کناروں کو سجایا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو بقیہ الفاظ ہیں دیکھیے. اہدا یہودی اہدا معنی ہدیے کے طور پر کسی کو دینا، باب افعال سے ہدیہ دینا، تحفہ دینا. پھر آگے دیا قدم احدن شیئا، قدم یقدم تقدیم معنی پیش کرنا، قدم یقدم تقدیم معنی پیش کرنا. قدم یقدم تقدیم معنی پیش کرنا، یہ قدم یقدم تقدیم باب تفعیل سے پیش کرنا. عظما واحد عظیم معنی بڑے لوگ. پھر کہہ رہے ہیں کہ رمزن، رمزن معنی نشانی، رمزن معنی نشانی جمع رموز. رمزن معنی نشانی، دلیل، اشارہ. تمتس، امتس، امتس امتساس باب افتعال سے چوسنا. رحیق معنی، رحیق معنی، رحیق معنی پیچھے گزر چکا ہے یہ لفظ. رحیق کے معنی آتے ہیں رس، رحیق کے معنی آتے ہیں رس. شمعن، شمعن جمع شمع موم، شمعن جمع شمع معنی موم. استخرج، استخراج باب استفعال سے نکالنا. روائی واحد راحیت معنی خوشبو. یتعطر، یتعطر تعطرا باب تفاعل سے خوشبو لگانا، معطر ہونا. یتعطر بہن التی، جس سے لوگ خوشبو لگاتے ہیں. فتکسبهم رائج، اور ان کو جو ہے خوشبو، بہترین خوشبو حاصل ہوتی ہے، ان کو بہترین خوشبو حاصل. اریجتن معنی ان کو جو ہے بہترین یعنی نہایت ہی زیادہ بھڑکدار خوشبو ان کو حاصل ہوتی ہے. اور یہ پھول جو ہے مشروبات پر بھی رکھے جاتے ہیں، کھانوں پر بھی رکھے جاتے ہیں، حلوے پر بھی رکھے جاتے ہیں. جس کی فتعطرها بشذا عرفها الجمیل.
بشذا عرفی حل جمیل، العرف کہتے ہیں خوشبو کو، العرف کہتے ہیں خوشبو کو، شذا کہتے ہیں شذا یشذو، شذوباً مانے معطر ہونا، مہکنا، مہکانا، وتعطرها بشذا عرفها الجمیل، اس کی بہترین خوشبو کی مہک سے وہ اس کو معطر کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں دوستو، یہ اسالیب الانشاء کا ایک سبق ہے، فوائد الاظہار، اس کا یہ ترجمہ ہے اور اس کے الفاظ ہیں۔ الفاظ کی روشنی میں آپ اس کو، الفاظ کو اپنی کاپی پر لکھیں تو الفاظ کی روشنی میں آپ بھی اس کو بہترین ترجمہ آپ اس کا کر سکتے ہیں۔ ہم اس سبق کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں، اس کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔